ایک حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا کہ جب واعظ و نصیحت کرو اس وقت غصہ آنے کے والے سے، یہ وہ چیپٹر ہے، صحیح بخاری حدیث ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے، نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لے کہ امام کو قرات لمبی زیادہ کرنی چاہیے کہ بندہ اتنی لمبی نماز پڑھائے یا مختصر پڑھائے۔ نماز لمبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت پڑھتے ہیں نا، یہ اگر آپ 3 آیتیں پڑھ لیں یا 3 کے برابر 1 آیت پڑھ لیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ 100 آیتیں پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اب چونکہ جماعت میں ہر بندہ پابند ہوتا ہے جماعت کا، جماعت چھوڑ کے تو نہیں کوئی جا سکتا۔ اب جماعت میں کوئی بیمار ہے، کسی کو ایمرجنسی جانا ہے، تو جماعت جب ہو تو مختصر ہو، مطلب اتنی ہو کہ کسی کو زیادہ تشویش نہ ہو۔ جب اس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، فرمایا کیوں؟ کہا وہ نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے۔ جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا غصہ، ایسی ناراضی سرکار کی پہلے کبھی نہیں دیکھی جتنی آج تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، فرمایا نماز مختصر کرو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے کوئی بیمار کھڑا ہے، کوئی حاجت مند کھڑا ہے، کوئی کمزور کھڑا ہوا ہے، فرمایا نماز کو مختصر کرو۔ نماز مختصر پڑھانے کا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر 1000 مقتدی ہوں، 999 مقتدی یہ چاہتے ہو کہ نماز لمبی ہو، ایک مقتدی ہے جسے شرعی عذر ہے، بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ نماز مختصر ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ اس ایک بیمار کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا جائے گا۔ 999 ایک طرف، ایک بیمار بندہ ایک طرف، اور یہی سرکار فرما رہے ہیں کہ نماز کو مختصر کرو، لوگوں کو نماز سے دور نہ کرو۔ اب یہاں پر اس حدیث سے علماء ایک بات لکھتے ہیں، فرمایا دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا آ جائے نا تو وہاں سرکار بھی جلال میں آ جاتے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا جب برائی کو دیکھو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھو نا لوگوں کو، اس وقت بھی تمہارے اندر غصہ نہیں ہے، لوگ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں تو تمہارے اندر غصہ نہیں ہے، تو اپنے ایمان کی طرف غور کرو، تمہارا ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو غصہ آ جائے۔ یہاں پر میرے وہ دکاندار حضرات، مالکان حضرات جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، جو اونر ہیں، جو مالک ہے، وہ دیکھے کہ یار اگر آپ کا ماتحت، آپ کا ملازم آپ کی بات نہ مانے، نہ فرمانی کرے، آپ کو غصہ آ جائے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، اگر اسی اونر کے سامنے اس کا ملازم اللہ کی نافرمانی کر رہا، اب اسے غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ اپنی ذات کا معاملہ آیا تو غصہ آ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ایک بندے کو مارنے لگے، اس نے تھوکا، اپنے تلوار پیچھے کر دی، فرمایا میں تجھے اپنی ذات کے لیے نہیں مار رہا تھا، اللہ کے لیے۔ آپ جتنے واقعات، اسلامی واقعات اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی ہیں، جہاد کیا ہے، تو کیا ان کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا؟ نہیں، اس لیے کہ لوگ کفر میں، گمراہی میں، اللہ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے تھے، تو ان کے خلاف جہاد ہوا، ان کے خلاف تلواریں اٹھائی گئیں۔